السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملؤوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، عزیز نوجوان دوستو، جیسا کہ انہی آیات کی تلاوت ہو چکی ہے، میں مزید تلاوت کرنے کے بجائے اس کا مکمل ترجمہ ایک بار آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آگے ہماری گفتگو میں مددگار ثابت ہو سکے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصوروں پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے دو، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھے رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھے پر وحی کی ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ
وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی عنوان بھی سماعت فرمایا کہ اسلامی معاشرے کے وہ کیا بنیادی نکات ہوں گے جس پر ایک اسلامی معاشرے کی تعمیر ہوگی، یہ ان آیات کا اصل میں موضوع ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان آیات کی کچھ تشریح آپ کے سامنے رکھوں، میں آپ کو بتا دوں کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کا نزول مکہ مکرمہ کے آخری دور میں، یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے تقریباً یہ نازل ہوا، اور یہ موقع ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج واقع ہو چکی تھی، اور معراج کے موقع پر دیا جانے والا یہ پیغام۔ قرآن مجید میں اس سے ملتے جلتے مضامین بہت سے آپ کو ملیں گے، لیکن ایک جگہ پر ایک اسلامی سوسائٹی کے لیے جو بیسک پرنسپل جو ہو سکتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمع کر دیا۔ اسی طریقے سے ملتی جلتی آیات آپ کو سورہ انعام میں بھی ملے گی، وہاں پر عشرہ وصایا کے نام سے، یعنی 10 وصیتوں کے نام سے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ان آیات میں اصل چیز جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنا پیغام دیتے ہوئے تقریباً 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ مکے کا شاید ہی کوئی قبیلہ، کوئی خاندان ایسا ہوگا یا کوئی فرد ایسا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانتا ہو، بلکہ ہر ایک تک میکزیمم کوشش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچانے کی انتھک جد و جہد اور کوشش کی۔ نتیجے کے طور پر یہ تھا کہ بہت کم لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایک بڑی تعداد وہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی مخالفت میں کھڑی ہوئی تھی، اور نہ صرف مخالفت تھی بلکہ نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں تک ہونے لگی تھی، اور اس کی پورے عروج پر تھا۔ تو یہ موقع تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اب مکے سے نکل کر کے مکے کے باہر بھی ہم کو جانا چاہیے اور ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے جو شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ اگر ایمان لاتے ہیں جو زمین پر طاقت رکھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہماری دعوت کو پہنچانے میں، پھیلنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے گئے، اور طائف کا پورا واقعہ آپ کے ذہن میں تازہ کیجئے کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک ان لوگوں نے، وہاں کے سرداروں نے کیا، یہاں تک کہ آپ کو بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر کے وہاں سے آنا پڑا، آپ کے جسم کو پوری طریقے سے لہو لہان کر دیا گیا۔ یعنی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی جتنی آخری کوشش ہو سکتی تھی، یعنی ایکسٹریم کوشش جسے کہہ سکتے ہیں، وہ تک ان لوگوں نے کر ڈالا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب مستقل مایوسی ہوتی ہے، مستقل جو ہے ناکامیاں نظر آتی ہے، تو آدمی کے اندر ایک مایوسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان پر بلایا، اور وہاں اوپر بلا کر کے اور آپ کے پاس جو ہے ایک اسلامی ریاست کا کمپلیٹ ایک منشور، ایک پورا جو ہے مینیفیسٹو جو ہے آپ کو دیا۔ تو یہ دینا یہ خالی ایسا ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اپنی اسکیم کو بتانا چاہتا تھا۔ بلکہ اگر آپ دیکھا جائے کہ فورکاسٹ کیا گیا اس طریقے سے کہ آگے آپ کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہونے والی ہے، اور ایک نئی ریاست اگر آپ قائم کریں گے تو نئی ریاست کے جو ہے خد و خال کیا ہوں گے، اس کے مینیفیسٹو کیا ہوگا، وہ اس کے اندر بیان کر دیا گیا۔ یعنی ایک طرف کیفیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جان کو خطرہ ہے، صحابہ اکرام بہت پریشان کی حالت میں، اور ایسے موقع پر معراج کا ہونا، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز دیا جانا ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک امید کی ایک نئی کرن اس کے اندر جاگتی ہے۔ اس سے جو بات ہمارے نکالنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جس ملک میں اور آپ اس وقت یہاں رہتے ہیں، ایسے جو حالات ہمارے اطراف وقنا میں آپ اخبارات وغیرہ پڑھتے ہیں، ان سارے چیزوں کو اپنے ذہن میں تازہ کیجئے، اور مسلمانوں کی یہاں پر جو کیفیت ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں تازہ کیجئے، اور اس کے بعد پھر یہ سوچئے کہ مسلمانوں کو یہ آیات کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسپائر کرتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کس طرح کی سوسائٹی کو تنظیم دینا ہے، اور کس طرح کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور آگے کس طرح کے ایک اچھے معاشرے کے قیام کے لیے بیسک پرنسپلز کیا ہو سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ ملتی ہیں۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ یہ بات بتائی کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ،
ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے۔ اگر باطل دندنا رہا ہے، باطل قبضہ کیا ہوا ہے، اور لوگوں کو اس کے نتیجے میں ظلم اور زیادتی، ناانصافی، امن و امان کو خطرہ اس وقت جو نظر آتا ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ باطل زمین پر اپنے قدم جمائے بیٹھا ہے اور حق کہیں چھپا ہوا ہے، اور حق جس طریقے سے دنیا کے سامنے آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ پا رہا۔ تو آج ہمارے جو نوجوان ہیں، یہ نوجوانوں کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ان حالات میں ان آیات کو پڑھیں اور وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، اور نہ صرف اپنے اندر پیدا کریں بلکہ اپنے محلوں کے اندر، اپنے آس پاس کے اندر، پوری امت مسلمہ کے اندر اس طرح کے چیزوں کو، ان کے صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق اگر تم لے کر آؤ گے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ خود نہیں لائے گا، یہ چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کام کروانا چاہتا ہے۔ تو بندے اگر یہ صفات کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اس سوسائٹی کے لیے اپنے آپ کو فٹ ثابت کرتے ہیں، تو وہ معاشرہ خود بخود قائم ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے دنیا کے اندر امن و امان سکون و چین آئے گا۔ تو اس کی تیاری اصل میں جو کر سکتے ہیں وہ صرف اور صرف نوجوان کر سکتے ہیں۔ آئیے اس پس منظر میں ہم ان آیات کے اندر دیکھتے ہیں۔ میں صرف اشارتاً عنوانات کی شکل میں آپ کو بتا دوں کہ اس سورہ کی ان آیات کے اندر 14 پوائنٹ فارمولا آپ کو دیا گیا ہے۔ 14 ایسے پوائنٹس بتائے گئے ہیں جو ایک اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی سماج کے اندر لازماً ہونے چاہیے، اور اسی کے ذریعے سے اس کے اندر جو ہے کل جو حالات اس وقت بنیں گے تو اس کے اندر ایک اسلامی معاشرہ لوگ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، تو آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیے، قرآن میں پڑھ کر کے دیکھیے، حدیث میں پڑھ کے دیکھیے، یہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے انسانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع اگر کوئی فراہم کر سکتے ہیں تو مسلمان فراہم، تو وہ مسلمان فراہم کریں۔ یہ چیز ہمارے اندر، یہ صفات کو ہم پیدا کریں، اور یہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو سوسائٹی کو قائم کرتے ہیں تو لوگ خود بخود دیکھ کر کے اسی طرح کی سوسائٹی کی مانگ دنیا میں کرنے کا آغاز کریں گے۔ وہ 14 نکات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو مگر اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرو۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ تیسری بات یہ بتایا کہ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا جو حق ہے وہ پورا پورا حق ادا کرو۔ چوتھی بات بتایا کہ فضول خرچی نہ کرو۔ پانچویں بات بتایا کہ سائل کو نرم جواب دو، جو بھی مانگنے والا ہو اس کو جھڑکو نہیں بلکہ نرم جواب دو۔ چھٹی بات بتائی کہ اعتدال پر قائم رہو، یعنی افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے، کسی ایکسٹریم پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ جسٹلی بیلنسڈ ہونا چاہیے آپ۔ پھر بس ساتویں چیز بتایا گیا کہ اولاد کو قتل نہ کرو۔ آٹھویں چیز بتایا زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ نویں چیز بتایا قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو، یعنی کسی ناحق جو ہے کسی انسان کا قتل نہ کرو۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ، 10واں ہے۔ 11واں ہے عہد کی پابندی کرو۔ 12واں ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور 13واں ہے کسی کی ٹو میں نہ لگو، یعنی جو چیز تمہیں معلوم نہیں ہے غیر ضرور اس کو پیچھے معلوم کرنے کی کوشش مت کرو، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ آئیے یہ 14 نکات پر ہم تھوڑا سا تفصیلی بحث کرتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ آیات کا مطالعہ ہم صرف اس نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ ہم ان آیات کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور اپنی زندگی کے ہم لانا چاہتے ہیں، اور تو ہمیں سمجھا اور اس کے اوپر ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے۔ تو جب بھی قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں یا اس کا ترجمہ پڑھیں یا اس کی تفسیر پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو سب سے پہلے دل میں ارادہ کریں، اور اس ارادے کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، اور جس حد تک آپ سے ممکن ہو آپ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ ورنہ صرف ایک علمی معلومات کی حد تک اور صرف قرآن مجید میں کیا ہے وہ جاننے کے لیے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو جاننے کی حد تک معلومات تو آپ کو مل جائیں گی، لیکن آپ کو اور میری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن اصل میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، انسانی سماج کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں جب مذہبی گفتگو ہوتی ہے تو دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں تو زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں یا تو آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں، لیکن زمین پہ رہنے کی بات نہیں کرتے۔ لیکن ان آیات پر اگر آپ غور کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی بات بھی نہیں بلکہ زمین کے نیچے کی بات بھی نہیں
بلکہ اس زمین کی سطح پر رہتے ہوئے کیا کچھ مسلمانوں کو کرنا ہے یا کیا کچھ انسانوں کو تیار کرنا ہے، اور انسان کو جو ہے قرآن کس طرح کے انسان دنیا میں تیار کرنا چاہتا ہے، وہ اس دنیا کی طرف بتایا جا رہا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے آپ ان آیات کی تلاوت کی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ یہ اصل میں تمام مسائل کا حل ہے، اس لیے کہ انسان اگر ایک خدا کو اگر چھوڑتا ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ اس کے بعد پھر وہ ایک خدا نہیں بلکہ آج سے ہزاروں لاکھوں خداؤں کا پرستار کرتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر آپ مشرکین کو دیکھیں گے جو اللہ کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں جو شرک کرتے ہیں، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے ڈرتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتا ہے، ہر اس چیز کے بارے میں خوف زدہ رہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ملنے والی ہے، نفع ہونے والا اگر نہ ملے گا تو اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسانوں کی بھی پرستش کرتے ہیں، جانوروں کی بھی پرستش کرتے ہیں، زمین اور آسمانوں کی مختلف چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، یعنی مخلوقات میں سے شاید ہی کوئی چیز چھوٹتی ہو جس کی وہ پرستش نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہزاروں سجدوں سے اگر تمہیں نجات چاہیے، وہ یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا، اور اللہ ہی کو اپنا الہ واحد مانو، اسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، اسی سے منتیں مانگو، اسی سے جو ہے دعائیں کرو، اسی کے قانون کو اپنی زندگی کا قانون بناؤ۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ یہ حیثیت یہ آیت کو پڑھتے ہوئے ایک اور بات ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے یہ بتاتا ہے کہ ایک انڈیویجول سطح پر بھی ایک انسان کو اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک حکومت کی سطح پر بھی اگر کہیں پر اس کو کوئی پاور مل جاتا ہے، کوئی طاقت ملتی ہے، تو بھی سب سے زیادہ سپریم اگر کوئی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طاقت۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں جہاں مسلمانوں کو کوئی اقتدار ملے، کوئی طاقت ملے، تو وہاں پر سب سے زیادہ سپریم لا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ انسانی قوانین نہیں ہوتے بلکہ اللہ کا قانون ہوتا ہے۔ گویا کہ پوری ریاست ایک حیثیت سے اس کو کلمہ پڑھ رہی ہے، پوری ریاست اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ میں اللہ، یہ ریاست اللہ کے سوا کسی اور کو سپریم تسلیم نہیں کرتی، اور یہاں جو قانون چلے گا صرف اللہ کا قانون چلے گا، انسان کی حیثیت صرف خلیفہ کی۔ یہ دونوں حیثیتوں سے آپ دیکھیے کہ انڈیویجول سطح پر بھی ہم یہ کام کریں اور کلیکٹیو سطح پر بھی کریں۔ آپ کہیں گے کہ بھائی ابھی ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، یہ ساری بات ابھی سے کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اقتدار ہے۔ جہاں بھی ہے، مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں کچھ پاور رکھتے ہیں، آپ گھر کے ایک بڑے بھائی ہیں، یا گھر میں آپ کی جو ہے کچھ بات چلتی ہے، یا آپ کے دوست احباب میں آپ ایک مقام رکھتے ہیں جہاں آپ کی بات لوگ سنتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر بھی اس قانون کو نافذ کرنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ ہی کو سپریم تسلیم کرنا یہ اصل بات ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ خود کرنا نہ دوسروں کو کرنے کے لیے کہنا، اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی مستقل کوشش کرنا۔ اس منشور کی یعنی اس مینیفیسٹو کی دوسری پوائنٹ جو بتایا گیا ہے وہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے بعد دنیا میں انسان کی پرورش کے لیے، اس کے لیے دنیا کی جتنی ضرورتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزوں کو پرووائڈ کرنے میں ایک بہت اہم ترین رول ہوتا ہے، وہ والدین کا ہوتا ہے۔ اور والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کے کا حق ادا کرو، قرآن مجید میں نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ اب آپ پوچھیں گے کہ احسان کا سلوک کیا ہے؟ حق صرف یہ ہے کہ ان کی آپ ایک ڈیوٹی ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی فرض عائد ہو گیا تو اس فرض کو آپ نے ادا کر، یعنی آپ کی ایک ڈیوٹی تھی، آپ نے ڈیوٹی کمپلیٹ کر دی، لیکن ڈیوٹی کے ساتھ اگر آپ اوور ٹائم کرتے ہیں اسے احسان کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے والدین کا صرف حق ادا کرنا نہیں ہے بلکہ حق بھی اس طریقے سے ادا کرنا ہے جس میں احسان کا رویہ کیا ہو۔ یہ کیوں کیا جائے؟ اس لیے کہ والدین جو ہے بچوں کے ساتھ ان کا صرف حق ادا نہیں کرتے بلکہ ان کا بھی معاملہ بچوں کے ساتھ احسان کا ہی ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایسا نہیں کرتے کہ کھانا پانی دے دیا اس کے بعد چھوڑ دیا، کھاؤ پیو جیسے زندگی گزارو، نہیں، بلکہ والدین کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ رات دن بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر بچوں کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی خیرخواہ ہو سکتے ہیں تو وہ والدین ہو سکتے ہیں، اور کوئی والدین چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، اپنے جن خرابیوں میں وہ خود ملوث ہیں اپنے بچے کو کم سے کم یا اپنی بچی کو کم سے کم اس برائی کے اندر لانا نہیں چاہیے۔ یہ سب سے بڑی بات اس کے اندر نظر آتی ہے۔
تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان ضرور کرو۔ اس کے بعد قرآن مجید میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آگے جو بات بتا رہی ہے وہ یہ کہ ان کے ساتھ پیش آنا تو کیسے آنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے، یعنی یا ایک ہو، والدین میں سے ایک ہو یا دونوں، اف تک نہ کہو، فلا تقل لہما اف۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اف کسے کہتے ہیں؟ اف اسے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی ناراضگی کے ساتھ ذرا سا آپ اپنے تیور چینج کریں، اپنا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا چینج کریں، اور آپ جو ہے اف کیا ہے بھائی، کیا مشکل ہے، یہ ذرا سا بول بھی اللہ تعالیٰ اپنے والدین کے بارے میں پسند نہیں کرتا۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، والدین سے مراد صرف والد اور والدہ ہی نہیں ہوتے، والدین سے مراد پھر ان کے والد، ان کے دادا دادی، یہ بھی اس کے اندر آتے ہیں، نانا نانی بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ سارے چیزیں ہیں۔ تو ایک سماج جو سوسائٹی جو اسلام بنانا چاہتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے بزرگوں کا احترام، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کی، سامنے بیٹھے تو ادب کے ساتھ بیٹھے، والد کے سامنے بیٹھنا، ان کے سامنے پیر کے اوپر پیر ڈال کر کے بیٹھنا، اور ان سے ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کر کے بات کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس کتاب اس آیت کے خلاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ والدین کے سامنے جھک کر کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا تنہرہما، ان کے جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، کہ بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو، ادب کے ساتھ بات کرو، بڑے احتیاط کے ساتھ بات کرو، ان کی آواز سے اپنی آواز کو نیچی رکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ جیسے ایک آدمی دونوں ہاتھ باندھ کر کے جس طریقے سے کسی کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یہ پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے بارے میں چاہتا ہے۔ والدین کے سامنے بٹن کھول کر کے، اکڑ کر کے بات کرنا اس کو پسند نہیں، بلکہ ادب کے ساتھ جھک کر کے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے ان کی بات کوئی غلط بھی ہو، یا وہ ڈانٹ بھی رہے ہوں، یا آپ نے کسی بات کو صحیح سمجھا ہے، وہ کسی بات کو غلط سمجھے ہوں گے، اس کے بھی امکانات ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی، ان کے غلط ہونے کے باوجود بھی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کی جائے، ان کے ساتھ یعنی کوئی گالی گلوچ کیا جائے یا اس طرح کا کوئی معاملہ کیا جائے، وہ تو بہت دور کی بات ہے، اف تک نہ کہا جائے، اس حد تک احتیاط کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من الرحمت وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا اور پوسا ہے۔ آپ سوچئے جب ہم دنیا کے اندر آئے تھے تو ہماری حالت کیا تھی؟ نہ ہم اپنا ٹوائلٹ صاف کرنے کے قابل تھے، نہ کوئی چیز ہمارے آس پاس میں کھانے کی چیز پڑی ہوئی تو لے کے کھانے کے قابل تھے، اور اگر ہمارے والدین اگر ہم کو اسی حال میں اگر چھوڑ دیتے تو ہم سسک کے مر جاتے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے راتوں میں جاگ کر کے، والدہ نے رات بھر جاگا ہو تو والد نے بھی اپنا خون پسینہ کھویا، اور پوری طریقے سے انہوں نے اپنی خون پسینے کی کمائی اس کے اوپر خرچ کی، تبھی جا کر کے ایک شخص بڑا ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے والدین نہیں ہوتے ان لوگ کتنی پریشانی کے باعث ہوتے، کتنی مشکلات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک والد نہ ہو یا والدہ نہ ہو تو کتنی تکلیف انسان کو ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ بات کی جائے، بلکہ ان کے حق میں یہ دعا کی جائے کہ اللہ تو ان پر رحم فرما، جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ رحم کے ساتھ ہم کو پالا اور پوسا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر بھی بات صرف انڈیویجول نہیں، بلکہ اسلامک سوسائٹی کے اندر کوئی بھی کسی کا باپ ہوگا، کسی کا ہوگا، تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اپنے والد کے ساتھ ایک معاملہ ہو رہا ہے، بڑے دوست کے والد کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ سماج کے اندر بزرگوں کا احترام یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ بزرگوں کا احترام جس سوسائٹی کے اندر نہیں ہوتا، وہاں پر پھر حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کا احترام ختم جب ہو جاتا ہے تو انسان وہ حرکتیں کرتا ہے جس کے کوئی شیطان بھی پناہ۔ اس لیے کہ بزرگوں کا ڈر اور خوف جب رہتا ہے تو انسان کافی احترام کے ساتھ رہتا ہے اور اچھی عادتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ والدین کی اور آپ کا کسی معاملے میں تکرار ہو جائے،
تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو چیز دیکھنا چاہتا ہے وہ تمہارے دل کی کیفیت ہے، کہ تم دل کے اندر ان کا احترام کرتے ہو کہ نہیں کرتے، تم ان کے ساتھ کس طرح کی گفتگو کرتے ہو نہیں کرتے، یہ دیکھا جائے گا۔ بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف یا رسول کے حکم کے خلاف اگر کوئی حکم اگر آپ کو دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کہتا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، حتیٰ کہ والدین کی اطاعت بھی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ایک بات میں جس میں اختلاف ہے اس ایک بات کو چھوڑ کر کے دوسری ساری چیزوں کے اندر جو حق ہے جو صحیح ہے اس کا تو احترام کیا جائے گا۔ اگر وہ آپ کے خلاف بھی اگر کھڑے ہوتے ہیں تب بھی آپ کو گالی دینا، ایک دوسرا کے کوئی کرنا یا کوئی برا رویہ اختیار کرنا، اس کی اجازت تب بھی آپ کو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، اگر تم صالح بنتے ہو یعنی صالح اعمال تم اختیار کرتے رہو، ایسے سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، انسان ہے کبھی کبھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، انسان چاہ کے نہ چاہ کے ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ان نوجوانوں سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم اصلاح کی طرف اگر شامل ہو، اصلاح مستقل اگر کرتے رہو گے تو چھوٹی موٹی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات تیسری چیز بتاتا ہے، رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، یعنی اسلامی سوسائٹی کیسی ہوتی ہے یہ دیکھنا ایسا نہیں ہے کہ رشتہ دار ہیں تو عام طور پر یہ رشتہ داروں کا ذکر جو ہے والدین کے فوری بات کرنے میں ایک بڑی حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ساری دنیا سے اچھے ہوتے ہیں لیکن رشتہ داروں سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے۔ لیکن اسلامی سوسائٹی چاہتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک تمہارا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے ان کا حق ان کو دینا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی ہمارے رشتہ دار ہمارا حق نہیں دیتے، ہم ان کا حق کیوں دیں؟ میں آپ کو ایک چیز یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، اسلام جس چیز کا مطالبہ مجھ سے اور آپ سے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کا حق دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں، یہ میری ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں نے تمہارا حق دیا، فلاں نے تمہارا حق دیا یا نہیں دیا، یہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ سوال ضرور کیا جائے گا کہ تم نے لوگوں کا حق دیا کہ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے آپ کا حق نہیں دیا، اس کے ذمہ دار وہ ہیں، کل اللہ تعالیٰ کو وہ جواب دے گا۔ لیکن آپ نے لوگوں کا حق ادا کر دیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے حقوق کا محافظ بن جاتا ہے، وہ تم کو وہ سب کچھ دے گا جس کا تم فکر مت کریے۔ تو اسلامی سماج یہ ہے کہ انڈیویجول سطح پر بھی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور اس کے ساتھ یہ کہ اگر جہاں پر بھی ایسی سوسائٹی بن جاتی ہے اس سوسائٹی کے اندر کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی پریشان حال، کوئی مسافر ایسا نہیں ہوگا جو پریشان ہو۔ اسی لیے اسلامی قانون میں یہ بات بنائی گئی ہے کہ اگر کہیں اسلامی حکومت ہوگی، کوئی اسلامک ریاست ہوگی تو وہاں پر اگر کوئی مسافر آئے گا تو کم سے کم 3 دن اس کے رہنے کھانے پینے کا انتظام مفت ہوگا۔ آپ سوچئے کہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر جب رشتہ دار ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، یہ ہم کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ بلکہ ہو یہ رہتا ہے کہ کوئی رشتہ دار آنا چاہتا ہے، ہم پہلے سے کہتے ہیں کہ آپ مت آئیے کیونکہ مجھے یہ کام ہے، یہ کام ہے، میں نہیں آنا چاہتا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تم جڑے ہوئے رہو، اس لیے کہ دنیا میں اکیلا انسان نہ پیدا ہوا ہے، نہ انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، نہ دنیا میں اکیلا مر کے خبر میں جا سکتا ہے۔ ہمیشہ انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، انسانوں کے درمیان اس کو رہنا ہوتا ہے۔ تو ان جن لوگوں کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، آپ لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہیے، لوگ دیکھیے آپ کے گرویدہ رہے۔ ایک اصول ذہن میں رکھیے کہ آپ اگر دینے والے بن جاتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ رہیں، آپ مانگنے والے بن جاتے ہیں لوگ آپ سے کٹ جائیں گے۔ کہ آپ لوگوں کے اپنے حق مانگنا اگر شروع کر دیجئے تو کوئی آپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اسلام جو چاہتا ہے کہ ہر آدمی اپنا حق دوسروں کا حق دینا شروع کر دے تو لوگ اس سے خود بخود محبت کرنے شروع کر دیں۔ تو ہمارا سماج ایسا ہوگا جس کے اندر ہم دینے والے ہوں گے، مانگنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات اس کے بعد اللہ تعالیٰ چوتھی بات کہتا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس رزق کے بارے میں اکثر ہمارے پاس یہ بہت بڑا گمان ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے میری محنت اور میری کوشش کا نتیجہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ میں سے کتنے نوجوان ہوں گے
جو اچھا اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہیں آپ لوگ، آپ میں سے کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی اور چیز بن گیا، لیکن کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں جو آپ ہی کی طرح بننا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے نہیں بن سکتے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی آپ پر نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں تھی؟ اگر نہ ہوتا تو یہ سب چیزیں ہو سکتا تھا، ہم بھی ایسے ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس طریقے سے احسان کیا ہے تو اس کا لازمی معاملہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی انجینئر نہ بن سکا، کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکا، لیکن اس کی وجہ سے یا پھر معاشی اعتبار سے کسی وجہ سے اگر وہ کمزور ہو جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو اکیلا چھوڑ دیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب مال آدمی اپنا سمجھتا ہے تو فضول خرچی شروع کر ان لمیٹڈ خرچہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جتنی اس کی بنیادی ضرورتیں وہ پورا خرچ کر لے، اس کے بعد سب اس کے رشتہ داروں کا، اس کے اڑوس پڑوس کا، اس کے بعد باقی انسانوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اب یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان فضول خرچ کرتا ہے۔ جب انسان فضول خرچ بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد لوگوں کو بات دینے کے لیے اس کے بعد کچھ بچتا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پانچویں چیز بتاتا ہے کہ اگر رشتہ دار اور مسکین مسافر تمہارے پاس مانگنے کے لیے آ جاتے تو بار بار ہماری زبان سے یہ الفاظ نکلتے، کیا بات ہے کہ وہ منہ اٹھا کے مانگنے کے لیے آپ آگے؟ اللہ جو بات بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ مدد کیجیے۔ اگر کسی وجہ سے آپ مدد کرنے کی اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو کم سے کم آپ یہ کریے کہ آپ ان کو نرم جواب دیں، ان کو جھڑک کر کے جواب نہ دیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے الفاظ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اما تعرضن عنہم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا۔ اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، یعنی کسی وجہ سے تم نہیں دے سکتے ہو، ان سے بچنا ہو، اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کے امیدوار ہو، آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے دیتا تو میں دے دیتا، آپ پاس نہیں ہے کسی وجہ سے، تو پریشان مت ہوئیے، لیکن ان سے نرم جواب دیجیے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو دینا چاہیے، دینے میں کسی قسم کی کمی مت کیجیے۔ اگر آپ دیں گے تو یہ بات مت سمجھیے کہ آپ اپنے جیب سے دے رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حق آپ کے جیب میں ڈال دیا ہے اور آپ کے ذریعے سے وہ دلانا چاہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کی نیکی میں اضافہ۔ تو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اسی لیے لوگوں کو نرم جواب دیجیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلْعُومًا مَحْسُورًا۔ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑو۔ یہ ایک استعارہ ہے، ایک مثال سے اس بات کو سمجھائی گئی ہے کہ آدمی گردن سے ہاتھ باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اتنا کنجوس ہو جائے کہ اپنی ذات پر بھی خرچہ نہ کرے، یہ بھی اسلام کو پسند نہیں۔ دوسرا یہ کہ اتنا کھلا چھوڑ دیا جائے کہ پوری اپنی عیش و عشرت پر ہی سارا مال خرچ کرتے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم جو ہے اس کے اندر کرو کہ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوائڈ کیا ہے لوگوں کے درمیان، کسی کو زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، یہ ایک سماج کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ سب لوگوں کو اگر دولت مند ہو جائے تو ہمارے پاس کوئی کام کرنے والا نہیں مل سکتا، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی کسی کی بات جواب نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک سسٹم کے اندر رکھا۔ تو اس سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو الگ الگ جو طبقات بنائے ہیں، کسی کو امیر بنایا، کسی کو مڈل کلاس کا بنایا، کسی کو اپر کلاس کا بنایا، کسی کو بہت زیادہ دولت مند بنایا، یہ سب انسانوں کے لیے مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر کے آزما رہا ہے، کسی کو چھین کر کے آزما رہا ہے، کہ میرا مال جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اس کو لے کر کے انسان اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ ساتویں چیز اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ولا تقتلوا اولادکم من خشیۃ اللہ۔ یہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کھانے والے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر ہم کیسے ان کی ضرورتیں پوری کر سکیں گے، اس واسطے وہ بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے اس کو یا پیدا ہونے کا اس کو قتل۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ ہے کہ پیدا ہونا تو بہت دور کی بات، اس سے پہلے سے احتیاط کرنا شروع کر دیتے کہ بچے پیدا ہی نہ ہو۔ کیوں پیدا نہ ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 بچے ہی اچھے، اگر 1 سے زیادہ 2 سے زیادہ 3 بچے ہو جائیں گے تو پھر ان کی ساری ضرورتیں ہم پوری نہیں کر سکتے۔
میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا رزق پہلے بھیجتا ہے، انسان کو بعد میں بھیجتا ہے۔ یعنی دنیا میں انسان قدم رکھنے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ تیار رہتا ہے۔ یہ سب سے بڑی مثال۔ آپ اللہ تعالیٰ لکھیں گے آپ کے لیے ہوا، پانی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، لیکن انسان کی یہ بڑی تنگ دلی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں اگر کھانے والے زیادہ ہو گئے تو میں کہاں سے مینج کروں۔ ایسا نہیں، جتنے بھی کھانے والے ہوں گے ہر آدمی اپنا رزق ساتھ لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات بتاتے ہیں کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ذمہ لے رکھا ہے۔ بلکہ یہاں کہا کہ وہ مستقرہ مستودع، جہاں وہ رہتا ہے اور جہاں جاتا ہے دونوں طرف کا رزق اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ افلاس کے اندیشے سے کہ ہمارے پاس جو ہے ریسورسز پورے ختم ہو جائیں گے، اس واسطے پاپولیشن بڑھ جائے گا، پاپولیشن کی فکر مت کریے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے ریسورسز بنائے ہیں کہ ان ریسورسز کا بہتر استعمال کرنے کے بارے میں سوچیں۔ وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات میں جاؤں، صرف ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پینڈیمک سے پہلے آپ اس بات پر غور کیجئے کہ انٹرنیٹ پہلے آیا، پینڈیمک بعد میں۔ اگر یہ انٹرنیٹ نہیں آتا، اس سے پہلے اگر آپ 10-20 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو انٹرنیٹ نہیں تھا۔ جب انٹرنیٹ نہیں تھا تو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن اگر پینڈیمک سے پہلے اگر انٹرنیٹ نہیں آتا تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پینڈیمک میں کتنے لوگ ہیں جو اس وقت آن لائن جاب کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کے جو میرے جو اس وقت جو رابطہ جو چل رہا ہے، جو آپ مجھے سن رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے انٹرنیٹ بھیجا، بعد میں پینڈیمک آیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رزق نہیں ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو انسان بہت تنگ دل ہے، بس چھوٹا سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، ان کو بھی رزق دیں گے۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو لوگ انسان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، زنا کے قریب نہ پھٹکو، بہت بڑا برا فعل ہے، وہ بڑا ہی برا راستہ ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ ایک نوجوان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مجید نے اس بات پر زیادہ زور دیا ہے کہ اگر وہ نکاح کے قابل ہو جائے تو فوری اس کو نکاح کر لینا چاہیے۔ اور والدین کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی وقت پر نکاح کرنے کی تیاری کرے، لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے، غیر ضروری اس کو ٹالنے دیر کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان یکن غنیا او فقیر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یغنیہم اللہ، کہ اگر وہ غریب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا۔ اس بات کا وعدہ اللہ تعالیٰ سورہ نور کے اندر کرتا ہے، صرف نکاح کے ذریعے سے۔ لیکن یہ نکاح اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر سماج کے اندر برائیاں پھیلتی ہیں۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ لیو اینڈ ریلیشن سسٹم جو آسان ہو گیا ہے، یہ اس وقت جو ہے جو زیادہ سے زیادہ ہمارے نوجوان بہت زیادہ اس کے پر راغب ہو رہے ہیں، اور اس وقت ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے آپس میں مل کے رہ رہے ہیں، جب چاہے بریک اپ کر رہے ہیں۔ یہ پوری ایک گندی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ولا تقربوا الزنا، یعنی زنا مت کرو نہیں کہا، بلکہ زنا کے قریب لانے والی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں ان ساری چیزوں سے پرہیز کرو، چاہے وہ گانوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ اشعار کی شکل میں ہو، چاہے فوٹو سے تصویروں کی شکل میں ہو، یا ویڈیوز کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو جو اس طرف لے جاتی ہو۔ ہاں اگر واقعی آپ کو ضرورت ہے تو آپ پہلے نکاح کریں۔ آپ جائز طریقے سے اس چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر جائز دروازے کو ہم کھول دیں گے تو یہ خود بخود چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اور اسلامی سماج کے اندر یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کے جتنے دروازے ہیں جو ناجائز تعلقات، الیگل چیزیں جو ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بند کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ قتل نفس کا ارتکاب نہ، کسی انسان کا قتل نہ کرو۔ اس کو مفسرین نے دو باتیں بتائی، ایک یہ کہ کسی انسان کا قتل نہ کرو، دوسرا یہ کہ اپنے آپ کا قتل بھی نہ کرو، یعنی خودکشی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس حرام ہے اور کسی انسان کا قتل بھی حرام ہے۔ اب آپ بولیں گے خودکشی تو انسان اس وقت کرتا ہے جب مایوس ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی جھنجھٹ اور پریشانی سے نکل کر کے میں جاؤں گا، بلکہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی نوجوان یا کوئی لڑکی یا لڑکا اپنے حالات سے دل برداشتہ ہو کر کے اگر خودکشی کرتے ہیں، گویا کہ یہ مت سمجھیے کہ زندگی ختم ہو گئی تو عذاب ختم ہو گیا، بلکہ ہمیشہ قیامت تک یا قیامت کے بعد بھی جس طریقے سے وہ خودکشی کیے ہیں وہی حالت میں وہ پڑے رہیں گے، اور ویسی بار بار ان کو زندگی ملتے رہے گی اور ختم ہوتے رہے گی۔ یہ مستقل عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی نوجوان خودکشی کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ حالات اگر برے ہیں تو صبر سے کام لیجئے، اگر حالات اچھے ہیں تو پھر اس کے ساتھ جو ہے دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے تاکہ کوئی شخص خودکشی کرنے لگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک دوسروں کے قتل کا معاملہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کا قتل کرتے ہیں، کرنا ہی نہیں،
بلکہ قتل کرنے کے جتنے اسباب بن سکتے ہیں، آپ نے غلط گاڑی پارکنگ کی، یا آپ نے اتنا رف گاڑی چلایا جس کی وجہ سے کسی کا ناحق قتل ہو گیا، یہ بھی آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کی وجہ سے کسی انسان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا پیر ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کسی کا کوئی سامان گر جاتا ہے، تب بھی آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے کہ قتل کے طرف جانے والی جتنی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مومن سوسائٹی کے اندر ایسا ہوگا، ہر انسان دوسرے انسان کا محافظ بن جائے گا، یعنی کسی انسان کی جان پہ نقصان نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس کوئی دوائی رکھی ہوئی ہے اور کوئی شخص مر رہا ہے، اگر آپ وہ دوا نہیں دے رہے ہیں اور اس کو مرنے پہ اس کو چھوڑ رہے ہیں، تو گویا کہ آپ نے اس کو ختم کیا۔ آکسیجن سلنڈر آپ کے پاس ہے، وہ آکسیجن کے لیے تڑپ رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے پیسے مجھے جب تک کہ نہیں ملے میں نہیں دوں گا، نہیں، آپ دے دیجیے، اس کو مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا انتظام کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قتل کے جتنے چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام نے اس کے اندر حرام کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، اس لیے کہ یتیم وہ ہوتا ہے جہاں پر باپ نہ ہونے کی وجہ سے باپ کا چھوڑا ہوا مال اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خاندان کے قریبی لوگ اس کو کھا جاتے ہیں یا اپنے قبضے میں رکھ کر کے اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ جہنم کی آگ سے بھرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی وعید بتائی گئی۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ ان یتیموں کی مدد کرنے کے لیے آپ جس حد تک ان کے پیسے کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کے نفع کے لیے، ان کے فائدے کے لیے اگر آپ جائز طریقے سے کر سکتے ہیں تو کریے، اور اس کے ساتھ اگر ضرورت ہو کہ آپ دو بزنس الگ الگ نہیں کر سکتے تو میں ملا کر کے بھی اگر کر کے اس کو اس پروفٹ دے سکتے ہیں تو یہ بھی کرنا چاہیے، تاکہ کیونکہ وہ بچہ ہے اور وہ مال ضائع ہو جائے گا اگر آپ اس مال کی حفاظت کر کے اس تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے، یعنی اس عمر کو پہنچ جائے جہاں وہ مال سنبھال سکتا ہے، اس کے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد 11واں پوائنٹ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں عہد کی پابندی کو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب عہد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی ایگریمنٹ لکھ کر کے دیا ہو کہ آپ نے وعدہ کیا ہو کہ یہ کام میں پورا کروں گا، یا میں ایسا کر دوں گا، یا میں آپ کو یہ چیز اس وقت پہ دے دوں گا، نہیں، بلکہ آپ کے زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ معنی خیز ہے۔ اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جانے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ فون پہ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میں اتنے وقت میں آپ آ رہا ہوں تو آپ کو جانا چاہیے۔ آپ نہیں آ سکتے تو آپ صاف بولیے نہیں آ سکتے۔ جو وعدہ آپ لوگوں سے کر رہے ہیں اس وعدے کو پورا کیجیے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا کہ اگر آپ اپنے بچے کو یا اپنے چھوٹے بھائی کو بلاتے ہیں کہ آپ کو قریب آ جاؤ میں کوئی چیز دیتا ہوں، اگر آپ کو قریب آنے کا اگر آپ نہیں دیے تو آپ گناہگار ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں جو چیز ایک چاکلیٹ دینے کا ارادہ کیا ہے تو آپ ضرور دیجیے، یعنی اس حد تک احتیاط کیا جائے۔ پھر 12ویں چیز بتایا کہ پیمانہ دو تو بہت بھر کر دو، یعنی یہاں پر ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ جب دینے کا معاملہ ہے تو دل کھول کر کے دو، اور لینے کا ہے تو کم دے لو۔ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ترازو ہوتا ہے جس سے ہم تول کر کے دینے اور لینے کا جو میجرمنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں، عام طور پر اس کے اندر بہت زیادہ دھاندلی ہوتی ہے۔ اسلامی سماج، مسلمانوں کا سماج ایسا ہوتا ہے جس کے اندر ناپ تول میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ ناپ کے جب دیا جاتا ہے تو تھوڑا بڑھ کر کے دینا چاہیے، اور لیتے خود برابر لینے کی کوشش یا اسے تھوڑا کم لینے کی کوشش ہونا چاہیے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسروں کو کم دینا چاہتے ہیں اور لیتے خود زیادہ لینا چاہتے ہیں، یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جسے تمہیں علم نہیں۔ خواہ مخواہ کے ارے وہ لڑکی کہاں جاتی ہے، وہ لڑکا کہاں جاتا ہے، انہیں کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، اس نے کیا کرتا ہے، غیر ضروری ہمارا ذہن کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً آنکھ، کان، دل سب کے بارے میں بات پوچھ ہونے والی ہے۔ آپ کیا کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں کل تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیے، اچھا سوچیے اور خوش گمان رہیے، جب تک کہ وہ خود یہ ثابت نہ کر دے کہ میں برا ہوں۔ وہ خود چور جب تک کہ چور ہوں جب تک کہ ثابت نہ کرے تو اس وقت تک کسی کو چور نہ سمجھیے۔ تو غیر ضروری گمان کے بنیاد پر جو ہے اسلامی حکومت میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی سی آئی ڈی نظام بھی نہیں ہوتا، بلکہ اگر یہ بات بھی مان لیجیے شکی بنیاد پہ کسی کو ارسٹ بھی نہیں جب تک کہ اس کے بعد جرم ثابت نہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اسلامی سماج کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی دوسرے پر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے۔ تو بھروسہ اور اعتماد کا سماج جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر خوشحالی ہوتی ہے۔ جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ شک کی نگاہ ہوتی ہے وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے آدمی کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے وہاں پر اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ 14واں پوائنٹ، 14 پوائنٹ جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر اکڑ کرنا شروع۔ اس کے جو الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے، ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ تم زمین پر اکڑ کر نہ چلو،
इन्नका लन तक़रिक़ल अर्द वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, कि तुम ना जमीन को फाड़ सकते हो ना पहाड़ों की बुलंदी को। तुम्हारी हैसियत क्या है इन जमीन और पहाड़ों के मुकाबले में? बहुत छोटी सी चीज, 5 फीट 6 फीट के इंसान हो, लेकिन जरा सा इंसान को इल्म मिल जाता है, थोड़ी दौलत मिल जाती है, एक अच्छी गाड़ी मिल जाती है। आप देखिए कि चलने के माने सिर्फ जमीन पे चलने के नहीं है, आप गाड़ी जब स्टार्ट करके निकालते हैं, आप जिस तरीके से पहिए घुमा करके निकालते हैं, वो खुद आपका गुरूर यहाँ पर नजर आता है। आपको जो है आप ये बताते हैं कि कितना फखर के साथ, कितने उसके साथ आप निकल रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये फखर, अगर गुरूर किसी को अगर जिद देता है वो अल्लाह ताला। मोमिन का मामला तो ये होता है कि जमीन पर नरम चलता है, वो इबादुर रहमान लजीना यमशूना अलल अर्दि हौदा, कि वो जमीन पर नरम चाल चलता है। तो ये बहुत अहम चीज है। तो जमीन पर जो है नरम चाल के होना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कुल्लु ज़ालिका काना सईहु इंद रब्बिका मकरूहा, इन उमूर में से हर एक का बुरा पहलू तेरे रब के नजदीक नापसंदीदा है। यानी जितनी चीजें बयान कर दी गई, इसके खिलाफ जितनी भी चीजें हो सकती है, अल्लाह ताला के पास नापसंद, यही चीजें जिसको अल्लाह ताला ने कहा ये चीजें तुम्हें करनी है, वही चीज अल्लाह ताला के पास पसंदीदा है। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा, कि ये वो हिकमत की बातें हैं जो तेरे रब ने तुझ पर वही की है। आप सोचिए जिस समाज में हम रहते हैं, यहाँ तो हाल ये है कि नफसा नफसी का, खुद गर्जी का हाल है। यहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान का जो है काट खाने के लिए, एक आदमी मर भी रहा है तो उसको कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। हमने पैंडेमिक के अंदर देखा कितनी लोगों की जानें चले गई इसके नतीजे में। एक भाई दूसरे भाई की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, बेटा बाप की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, करीब तरीन रिश्तेदार एक दूसरे को मैयत में शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। हालात चाहे कितने खराब रहे हों, लेकिन इंसानियत कहीं मर ना गई। अल्लाह तबारक व तआला जो समाज बनाना चाहता है उसके अंदर इंसानियत जिंदा है। एक दूसरे ये मामला सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं, बल्कि इस दुनिया के अंदर जिन लोगों से भी हमारे साथ रवाबित है, इन तमाम के साथ भी हमारा मामला यही होना चाहिए। अगर हमारे वालिदैन भी अगर किसी तरीके से बूढ़े हो गए हों या किसी तरीके से परेशान हों, तो उनको इसे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि ये बात भी उसके अंदर रहनी चाहिए कि समाज के अंदर कोई गरीब मुस्किल परेशान हाल है, वो भी उसके अंदर परेशान ना हो। हर एक की फिक्र एक मोमिन की फिक्र होती है। ये चीज़ें अल्लाह ताला चाहता है कि इन 14 नुकात को अपने जहनों में ताज़ा कीजिए और इसके साथ जो है इस पर अमल करने की नीयत और इरादा कीजिए, और जिस हद तक मुमकिन हो सके इसकी प्रैक्टिस करिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को इन आयात के मुताबिक अपनी शख्सियतों को बनाने की हमें तौफीक अता फरमाए। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।